اور 3 شہزادے تھے جو مشہور ہیں. ایک کا نام ابراہیم، ایک کا نام عبداللہ اور ایک کا نام قاسم تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جوان کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ رب العزت نے جلد انہیں اپنے پاس کیوں بلا لیا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی تو یہ کہ اگر وہ بڑے ہوتے تو 2 باتیں ہوتی کہ آیا وہ نبوت سے متصف ہوں گے یا نہیں. اگر نبوت سے متصف ہوں گے تو پھر آخری نبی ہونا ثابت نہ ہوا، اور اگر نبوت سے متصف نہیں ہوں گے تو پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کچھ کمی واقع ہوگی کہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادیں ہوئیں اور وہ نبوت سے سرفراز ہوئے، نبوت کی صفت سے متصف ہوئے. اللہ رب العزت نے انہیں نبوت عطا کی، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، جب ان کی اولاد جوان ہوئی تو پھر اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیوں نہ فرمایا؟ لوگ یہ اعتراض کریں گے، اس لیے رب العزت نے یہ اعتراض ہی دور فرما دیا اور ان لوگوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیا. پھر یہ کہ اولاد دیتے ہی نہ، اگر دی تھی تو پھر جوان ہونے دیتے ہیں. اولاد نہ ہوتی تب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کمی واقع ہوتی. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے نبی اس قابل نہیں کہ وہ جوان یعنی ان کے ہاں اولاد ہو سکے، بیٹا ہو سکے. تو اس اعتراض کو بھی اللہ رب العزت نے دور فرما دیا. اس لیے آپ کی 3 بیٹے اور 4 شہزادیاں ہوئیں. اگلا ہے اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اور یہ عقیدہ ختم نبوت بہت اہمیت کا حامل ہے اور یہ بہت ضروری عقیدہ ہے. اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو اسلام کی بنیاد ہی گر جائے. اسلام میں کئی جنگیں لڑی گئی، تقریباً 269 صحابہ کرام شہید ہوئے کل جنگوں میں، لیکن ایک جنگ عقیدہ ختم نبوت کی جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، اس عقیدہ ختم نبوت میں تقریباً 1200 سے زائد صحابہ کرام علیہم الرضوان شہید ہوئے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اسلام میں جتنی جنگیں ہوئیں 269 یعنی 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے جتنی جنگیں ہوئی. لیکن جب عقیدہ ختم نبوت کی باری آئی تو 1200 صحابہ کرام، جس میں بدری صحابہ بھی تھے جن کو اجازت تھی کہ وہ کسی جنگ میں شریک نہ ہوں گے، بدری صحابہ کو. لیکن جب عقیدہ ختم نبوت کی باری آئی تو اعلان کر دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کوئی صحابی بھی گھر پہ نہ رہے، چاہے بوڑھا ہو یا جوان ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، تمام کے تمام میدان میں نکلیں گے، یمامہ کے میدان میں، اور مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد لڑیں گے. اور اس جنگ میں تقریباً 700 سے زائد حفاظ صحابہ کرام علیہم الرضوان شہید ہوئے. اس کے بعد قرآن پاک کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف بھیجا. جب ان کی طرف بھیجا تو مسلمہ کذاب نے آپ سے سوال کیا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ تو آپ نے جواب دیا جی ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. پھر اس نے سوال کیا کیا دین اسلام حق اور سچ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا جی ہاں دین اسلام حق اور سچ ہے. پھر اس نے کہا کیا محمد اللہ کے رسول ہے؟ تو آپ نے کہا جی ہاں یہ بھی سچ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے. پھر اس نے کہا کیا تو یہ مانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ مسلمہ کذاب نے کہا. صحابی رسول نے کہا نہیں، میں تجھے نبی نہیں مانتا، بلکہ میرا نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اس مسلمہ کذاب نے پھر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے. حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن اسلام سے نہیں پھرے، ختم نبوت کا انکار نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ محمد رسول اللہ کے آخری نبی ہیں. اس نے کہا بھی کہ میں تجھے سزا دوں گا. آپ سزا سے نہیں ڈرے، آپ نے کہا ٹھیک ہے تو سزا دیتا ہے تو دے، لیکن اللہ کا آخری نبی ایک ہی ہے اور وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تو دنیا نے دیکھا کہ جو آگ نمرود نے جلائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، وہ آگ
ایک تابعی پہ ٹھنڈی ہوئی۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسود عنسی کے مقابلے میں آئے، اس نے بھی وہی سوالات کیے جو مسلمہ کذاب نے کیے تھے کہ بھائی تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ آپ نے کہا جی ہاں اللہ ایک ہے۔ کیا بھائی محمد اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے کہا جی بالکل محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا کیا تو مانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو آپ نے کہا نہیں میں تجھے نہیں مانتا کہ تو اللہ کا نبی ہے۔ تو اس کے حواریوں نے کہا کہ آگ جلاؤ، تو آگ جلائی گئی۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آگ میں ڈالا گیا، تو دنیا نے دیکھا کہ وہ آگ کیسے گلے گلزار ہو گئے۔ تو آپ اس آگ سے بالکل اپنی حالت میں واپس باہر تشریف لے آئے۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو آپ سے کہا کہ آپ کو آگ نے کیوں نہ چھوا؟ کہا بس یہ حضور کی ختم نبوت کا صدقہ ہے جو مجھے آگ نے نہیں چھوا۔ تو اسود عنسی کے جو حواری تھے انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ بھائی ابو مسلم خولانی کو آگ نے بھی تو کچھ نہیں کہا، اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی ملک سے نکال دیا جائے۔ اگر یہ یہیں رہیں گے تو ہمارے لیے مسئلہ پیدا کریں گے۔ تو آپ وہاں سے چلے گئے۔ تو جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا اور پہچان گئے۔ ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ وہی ہیں کہ جن پر ابراہیم علیہ السلام ذرا آگ ٹھنڈی کی گئی؟ تو آپ نے کہا جی ہاں بالکل مجھ پر ہی آگ ٹھنڈی کی گئی، اور یہ سب میرے حضور کی ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 100 سے زائد آیتیں ہیں جن سے حضور علیہ السلام کا عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے۔ چند آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سورہ بقرہ پہلا سپارہ، اس کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ترجمہ کنز ایمان، اور وہ جو ایمان لائے غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو لوگ ایمان لائے اس کی طرف جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اس آیت مقدسہ سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان والا شخص وہی ہے جو آپ سے پہلے ہونے والی چیزوں پر ایمان لائے اور آپ پر نازل ہونے والی چیزوں پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ یعنی کہ آپ کے بعد آخرت یعنی قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اگر دوسرے نبی نے آنا ہوتا تو اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرماتا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس کے بعد وبالآخرۃ هم یوقنون نہ ارشاد فرماتا، بلکہ وما انزل من بعدک بھی ارشاد فرماتا، جبکہ رب العزت نے حضور کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ تو اس لیے اس آیت میں وما انزل من قبلک کے بعد قیامت کا ذکر ہے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح کئی ایک آیت مبارکہ، تقریباً میرے پاس اس وقت 40 سے زائد آیتیں موجود ہیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اور تقریباً 40 سے زائد احادیث طیبہ بھی موجود ہیں، لیکن وقت اتنا قلیل ہے کہ چند احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ غور کریں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا ہے کہ اگر ہوتے تو نبی ہوتے، یعنی کہ وہ خلیفہ ہیں، نبی نہیں ہے۔ جب وہ نبی نہیں ہے تو پھر مرزا جیسا نبی بن کے کہاں سے آ سکتا ہے؟ جب عمر فاروق جیسا جلیل القدر صحابہ خود فرمائیں کہ بھائی ہم میں جو بڑے علم والے ہیں، بڑے رتبے والے ہیں، وہ عمر فاروق ہیں، جن کی شان میں اللہ رب العزت قرآن نے آیتیں نازل فرمائے، جو اپنی زبان سے کچھ جملے ارشاد فرما جائیں تو رب ذوالجلال قرآن پاک میں اس آیت کو نازل فرما دیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح اور کئی احادیث مبارکہ ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے دجال ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، لیکن اللہ کی قسم میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ اسی طرح آپ
صحابہ کرام میں دیکھیں صحابہ کرام نے کتنی جنگیں لڑی اور صحابہ کرام سے کتنی روایات مروی ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا. یعنی اس حدیث مبارکہ میں آپ دوسری حدیث پاک دیکھیں دونوں ملتی جلتی حدیث ہے. کیا گیا بھائی اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ نے سب سے پہلے تیرے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا. یعنی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا، نبوت ختم ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ختم ہوئی. یہ جو مسئلہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ آپ لوگوں نے بنا دیے، یہ ہم لوگوں نے نہیں بنایا بلکہ یہ لوح محفوظ میں پہلے لکھا جا چکا تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا کیا اور پھر آخر میں آپ کی بعثت ہوتی. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اور دنیا میں آپ کو سب سے آخر میں بھیجا. اور اسی طرح امت کے بارے میں فرمایا کہ آپ جو ہیں آخری امت ہیں اور میں جو ہوں آخری نبی ہوں. ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سب سے آخری امت ہے اور میں آخری نبی ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں. جب امت آخری ہے تو آٹومیٹک نبی بھی آخری ہوگا. جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو بر صغیر کی زمین تھی، یعنی وہ ہندوستان اور پاکستان کی سرزمین تھی جس سرزمین پر اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتارا. لیکن اس وقت زمین پر کوئی جن و انس میں سے نہ تھا، اس لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ وحشت سی محسوس ہوئی، کچھ گھبراہٹ محسوس ہوئی. ہم بھی دیکھیں کہ جب اکیلے ہوتے تو ہمیں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وحشت محسوس ہوئی تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، جاؤ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور وہاں جا کر اذان دو. عقیدہ ختم نبوت کوئی آج کا عقیدہ نہیں، یہ حدیث جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور در منصور میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. مدارک تفسیر مدارک میں بھی یہ موجود ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب زمین پر بھیجا گیا تو وحشت محسوس ہوئی تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو انہوں نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ شہادتین پڑھا، پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے جبرائیل یہ تو بتائیے محمد کون ہے؟ وہ تو محمد مجھے معلوم ہے، جب اللہ رب العزت نے میرے اندر روح ڈالی تو میں نے عرش بری پر نگاہ اٹھائے تو عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ محمد تو مجھے معلوم ہے، لیکن یہ دنیا میں جس کی میں آذان سن رہا ہوں، جس کا نام سن رہا ہوں، یہ محمد کون ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اے اللہ کے رسول یہ آخری امت کے نبی ہیں. یعنی آخری امت جب ہوگی جب نبی آخری ہوگا، جب نبی آخری تو امت بھی آخری. اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ ختم نبوت تا دم زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں محافظ ختم نبوت میں شمار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.